اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں زنا کرنے کی ان 6 خرابیوں کے بارے میں جن سے مرد و عورت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ زنا کیوں ہوتا ہے اور اگر آپ سے زنا ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے کا صحیح اور سچا طریقہ کیا ہے۔ تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا، آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، زنا ہر قسم کی برائی کا سبب ہے۔ زنا کرنے سے مروت ختم ہو جاتی ہے، غیرت کم ہو جاتی ہے اور زنا کرنے سے عزت و شرافت دفن ہو جاتی ہے۔ زنا کرنے سے انسان کے دل کی دنیا میں اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی اے لوگو تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ عز و جل واضح طور پر فرما رہا ہے کہ زنا کرنا، زنا میں مبتلا ہونا یہ تو ایک الگ بات ہے۔ ان اسباب سے، ان باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں زنا کی طرف مائل کرتے ہیں، جو تمہیں زنا سے قریب کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجمن سجی ہوئی ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اس لیے کہ زنا کرنے میں 6 خرابیاں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 6 خرابیاں کون سی ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 خرابیاں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہیں اور 3 خرابیاں اخروی زندگی کے اعتبار سے ہیں۔ 3 خرابیوں کی وجہ سے دنیاوی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، 3 خرابیوں کی وجہ سے آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتایا جائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پہلی خرابی یہ ہے کہ زنا کرنے سے انسان کے چہرے کا نور اتار لیا جاتا ہے، اس کے چہرے پر نحوست پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم کر دی جاتی ہے، رونق کو بد رونقی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پہلی خرابی یہ ہے۔ اور دوسری خرابی زنا کرنے کی یہ ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے یا جو عورت زنا کراتی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کے رزق کی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ممکن ہے یہاں پر میرے کسی بہن بھائی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ہم دنیا میں بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہ کبھی زنا کیا ہوا ہوتا ہے یا زنا کرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، بڑی دولت ہوتی ہے، بڑا کاروبار انہوں نے کھڑا کر لیا، بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی، بظاہر وہ بڑی آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ایک طرف حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے زنا بھی کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے پاس بظاہر پیسہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو دیکھیں یہاں پر میں یہ بات آپ کو ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ دراصل ہم رزق کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے یا پیسے کو کہا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، تو بظاہر اس کے پاس بڑا رزق ہے۔ حالانکہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کو یا پیسے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ رزق کا مفہوم بہت بڑا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس علم کی دولت ہے، آپ کے پاس دین کی ہدایت ہے، تو آپ کے پاس رزق موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کوئی روگ، کوئی بیماری نہیں ہے، اگر آپ صحت مند زندگی گزار رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کے پاس رزق ہے۔ اگر آپ کے پاس محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، پیار کرنے والے بہن بھائی موجود ہیں، اچھے دوست ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کے پاس رزق ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس نیک شوہر ہے، صلاحیت دار شوہر ہے، اگر کسی شوہر کے پاس نیک اور صلاحیت دار بیوی ہے تو یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کم از کم آپ اپنی باڈی کو دیکھیے، اپنے باڈی کے آرگنز کو، جسمانی اعضاء کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے یہ ہاتھ دیے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، چلنے کے لیے پیر عطا کیے۔ ان جسمانی اعضاء کی قیمت لگا کر کے دیکھیے، آپ کی باڈی، آپ کا جسم کروڑوں میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان جسمانی اعضاء سے جو آپ کام لیتے ہیں دن و رات، اس کام کی اہمیت کو سمجھیے۔ لہذا رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ اگر رزق پیسے کا نام ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جن کے پاس بظاہر بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، لیکن ان کو دلی سکون میسر نہیں ہے، قلبی سکون ان کو حاصل نہیں ہے، وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔
تو رزق پیسے کا نام نہیں ہے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرتا ہے یا جو عورت زنا کراتی ہے تو اس کا رزق بند کر دیا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دیا جاتا ہے، رزق کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں 3 خرابیاں اخروی زندگی کے اعتبار سے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں جو بندہ یا بندی زنا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کل قیامت کے دن ان پر اپنا غضب نازل فرمائے گا۔ اور دوسری چیز، کل قیامت کے دن تمام اہل جہنم، اہل محشر کے سامنے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرانے والی عورت سے سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری اور آخری خرابی یہ ہے کہ آخر میں اللہ عز و جل زنا کرنے والے مرد یا زانیہ عورت کو جہنم کی آگ کے حوالے فرما دے گا، جہنم میں ان کو جھونک دیا جائے گا، اس آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا کہ جس آگ سے دنیا کی تمام طرح کی آگ جو ہے وہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھوئے، کسی عورت کا بوسہ لے یا بوسہ دے، تو حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر بندھا ہوا ہوگا اور اس کے ہونٹ جہنم کی آگ سے کاٹ دیے جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا تو پھر وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے تمام جسمانی اعضاء اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ ہماری ران اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی مولا پروردگار عالم، حرام کام کے ذریعے مجھ پر سواری کی گئی۔ ہماری زبان ہماری دشمن بن جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی کہ مولا میرے ذریعے حرام گفتگو کی گئی۔ ہماری آنکھیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، کہیں گی کہ مولا حرام چیز کو ہمارے ذریعے دیکھا گیا۔ ہمارے کان گواہی دیں گے کہ مولا حرام گفتگو کو ہمارے ذریعے سنا گیا۔ ہمارے ہاتھ یہ گواہی دیں گے کہ مولا حرام کام ہم سے کروایا گیا۔ ہمارے قدم ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ حرام کام کی طرف چل کر ہمارے ذریعے جایا گیا۔ لہذا ہر چیز ہمارے خلاف ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ محافظ فرشتہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ مولا پروردگار، جو گواہیاں تیری بارگاہ میں دی جا رہی ہیں یہ سب سچی ہیں، میں نے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور لکھنے والا فرشتہ گواہی دے گا مولا یہ ساری برائیاں میں نے اپنے رجسٹر میں لکھ لی ہیں۔ اللہ بھی فرمائے گا کہ میں اپنے اس بندے کے گناہوں کو جانتا ہوں، میں جانتا تھا اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، لیکن میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ لیکن آج چونکہ عدل و انصاف کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جنت و دوزخ کے فیصلے کرنے کا دن ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑ کر جہنم کے حوالے کر دو، جہنم کی آگ میں جھونک دو۔ لہذا اس زانی مرد یا زانیہ عورت کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو زنا یہ ایک ایسا بدترین فعل ہے، ایسا بدترین جرم ہے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زنا ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے نکاح میں سستی کرنا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بچے اوور ایج ہوتے جا رہے ہیں، لڑکیوں کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی، لڑکوں کی عمریں بھی بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن گھروں کے اندر ان کے نکاح کے بارے میں کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو نکاح میں سستی کرنے کی وجہ سے بھی زنا کا یہ فعل جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے، لوگ زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز ہے حرام کمائی کھانا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ کمانے کے چکر میں، زیادہ آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کے چکر میں لوگ حرام اور حلال کی تمیز بھول گئے، حرام کمائی خود بھی کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، لہذا اس کا اثر بھی یہ ہے کہ لوگ زنا کی طرف، گناہوں کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسری وجہ ہے شراب پینا، آج ہمارے معاشرے میں شراب بھی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور چوتھی سب سے خاص وجہ ہے عورتوں کا بے پردہ ہونا، عورتوں کو بے پردگی اختیار کرنا۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بے غیرتی، بے پردگی ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ پانچویں چیز ہے گانے سننا اور فلمیں دیکھنا۔ چھٹی چیز ہے گھر میں اسلامی ماحول نہ ہونا، الا ماشاء اللہ بہت کم گھروں میں ہمارے اسلامی ماحول ہے، ورنہ اکثر گھروں میں اسلامی ماحول نہیں رہا، جس کے نتیجے میں لوگ بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اور ساتویں چیز ہے دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا لینا، پیسے کی محبت، دولت کی محبت اپنے دل میں بٹھا لینا۔ لہذا یہ 7 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ زنا کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جنسی جذبات
لذات پر، جنسی خواہشات پر قابو اور کنٹرول نہیں کر پا رہے اور زنا میں ملوث اور مبتلا ہو جا رہے ہیں، لہذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ سے زنا ہو جائے تو پھر آپ کو توبہ کیسے کرنی ہے، توبہ کرنے کا صحیح اور سچا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی توبہ کا جتنی شدت سے انتظار کرتا ہے، اتنی شدت سے دنیا میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، لہذا توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہونی چاہیے، اور سچی توبہ اس توبہ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اور ندامت کا اظہار کیا جائے، آئندہ وہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ کیا جائے، اللہ سے وعدہ کیا جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اس سے بھی معافی مانگیں، اس کے بعد سچے من سے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی بارگاہ میں غریب و فقیروں کی مدد کریں، نمازوں سے دل لگائیں، قرآن عظیم اگر پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن عظیم کی روزانہ جو ہے بلا ناغہ اس کی جو ہے تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں، اور نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے من سے توبہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔